آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو بہت پرانی ہے، لیکن اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ جب ایک شہر کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہزاروں سال پرانی ایک کہانی آج کے میڈیا اور سازشی نظریات کی وجہ کیسے بن رہی ہے؟ چلیں اس دلچسپ تعلق کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماضی کس طرح ہمارے حال کو شکل دے رہا ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے دو عظیم پیغمبروں سے، حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط۔ دونوں نے اپنا سفر ایک ساتھ شروع کیا، لیکن پھر ایک خدائی حکم نے انہیں ایک ایسے مشن پر بھیجا جس نے نہ صرف ان کے راستے الگ کیے بلکہ تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت لوط کا راستہ اپنے چچا حضرت ابراہیم سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک خدائی حکم انہیں ایک نئے بہت خوشحال شہر کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ ایک ایسی منزل تھی جو ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ جب حضرت لوط اس شہر میں پہنچے تو بظاہر وہ شہر دولت اور خوشحالی سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے ایک بہت گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ ایسے کاموں میں مبتلا تھے جن کی مثال کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی تھیں۔ مذہبی روایات کے مطابق اس شہر کا سب سے بڑا گناہ قدرتی اصولوں سے بغاوت تھا، یعنی مرد مردوں کی طرف اور عورتیں عورتوں کی طرف مائل تھیں، اور یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا تھا، معاشرے کا ایک حصہ بن کر۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں رکی تھی۔ شہر کی گلیاں بھی غیر محفوظ ہو چکی تھیں۔ مسافروں کو لوٹ لیا جاتا، ان پر تشدد ہوتا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ معاشرہ پوری طرح بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ سوچیں ذرا، سالوں تک حضرت لوط انہیں سمجھاتے رہے، خبردار کرتے رہے، لیکن جواب میں انہیں صرف تانے اور کہے ہی ملے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بڑی گستاخی سے یہ تک کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ جب سالوں تک انتباہ کو نظر انداز کیا گیا تو کہانی ایک ڈراماٹک موڑ لیتی ہے، اور آسمان سے کچھ قاصد آتے ہیں جس کے بعد آخری مقابلہ ہوتا ہے۔ کہانی کا کلائمیکس تب شروع ہوتا ہے جب دو خوبصورت نوجوان اجنبی حضرت لوط کے دروازے پر پناہ مانگنے آتے ہیں۔ اس وقت حضرت لوط کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ آسمان سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ باہر ایک غصے سے بھرا ہجوم ہے جو مہمانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اندر حضرت لوط اپنی بیٹیوں کی پیشکش کر کے ان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ ان کی بے بسی اور شہر کی اخلاقی پستی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ عین اسی مایوسی کے عالم میں وہ مہمان اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور پھر وہ حضرت لوط کو وہاں سے بچ نکلنے کا پورا منصوبہ بتاتے ہیں، کچھ ایسی ہدایات جن پر ان کی زندگی منحصر تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انتباہ کیا گیا تھا، ایک ایسا عذاب جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ روایات کے مطابق پورے شہر کو جڑوں سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور پھر اسے الٹا کر کے زمین پر دے مارا گیا۔ ایک ہی لمحے میں پوری تہذیب ختم ہو گئی۔ لیکن بچنے والوں میں سے بھی ایک نے حکم نہیں مانا، وہ تھیں حضرت لوط کی بیوی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی کی، اور بس اس ایک نظر نے ان کا انجام بھی اسی شہر کے گنہگاروں کے ساتھ لکھ دیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی سے ماخذی مواد میں کیا سبق نکالا جاتا ہے؟ یعنی اس کا اصل مقصد کیا بتایا جاتا ہے؟ یہاں سے اب بات تاریخی قصے سے نکل کر سیدھی مذہبی تشریح کی طرف آتی ہے۔ ماخذی مواد اس کہانی کا ایک بہت واضح اخلاقی سبق بتاتا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کی سخت ممانعت ہے، جسے ایک بڑا گناہ اور اس تباہی کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس بات پر مزید زور دینے کے لیے پیغمبر محمد سے منسوب ایک قول بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں کہا گیا کہ انہیں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ اور اب کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ ہم قدیم تاریخ سے نکل کر سیدھا آج کی دنیا میں آ جاتے ہیں، جہاں یہی داستان ایک جدید میڈیا سازشی نظریے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کچھ طاقتور ادارے، حکومتوں سے لے کر میڈیا کمپنیوں تک، ایک منظم ایجنڈے کے تحت عالمی سطح پر ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ کس طرح مختلف اداروں پر الزام لگاتا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومتیں پالیسیوں کے ذریعے، نیٹ فلکس اور ہالی ووڈ اپنے مواد کے ذریعے جیسے مشہور شوز میں LGBTQ+ کردار دکھا کر، اور سوشل میڈیا اپنے الگوریدم کے ذریعے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سازشی نظریہ مزید گہرا ہو جاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نیٹ فلکس جیسی کمپنیاں مخصوص گروہوں کی ملکیت ہیں،
یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی اس مواد کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، جو اس نظریے کے مطابق ایک عالمی ثقافتی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، کہانیاں کتنی طاقتور ہوتی ہیں؟ کیسی ایک قدیم داستان آج کی دنیا کے تنازعات، نظریات اور یہاں تک کہ خوف کو بھی شکل دے سکتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں اور اسے اپنے آج پر کیسے لاگو کرتے ہیں۔